بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اردو ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ کو میرے ویڈیوز پسند آئیں گے۔ پسند آنے پر لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ عورت کا پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ دین ہے جو خاص طور پر بیٹی، بیوی، بہن اور ماں کے لیے ایک خصوصی پیکیجز کے ساتھ آیا ہے۔ اس دین سے پہلے بیوی کو باندھی سمجھا جاتا تھا، اب اسے وفا بنا دیا۔ بہن کو جو بوجھ تھی عزت بنا دیا۔ بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی رحمت بنا دیا۔ ماں محض نام نہاد غیرت تھی، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غالباً عورت دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ عورت ہے، لیکن کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ شوہر کی ہر دل عزیز بیوی بھی عورت ہے، بچوں کو پیدا کرنے اور ان کی پرورش کرنے والی بھی ایک عورت ہے، بھائی کی دوست اور اس کے لاڈ اٹھانے والی بھی ایک عورت ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ ماں بھی ایک عورت ہے، اور جو گھر میں رحمت بن کر آتی ہے وہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دانش کی باتیں کرے، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کی دھن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی سکت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی بھی مستحق ہے۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جیسے کہتا ہے ویسے کرتی ہے، ساری زندگی اس کے نام پر گزار دے گی، لیکن کبھی شرک نہیں کرے گی۔ یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے کہ جس سے ایک بار جڑ گئی اس کی ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑیں مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 5 چیزیں اگر عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ رشتوں میں ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت۔ عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، لیکن شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا تو عورت کو دیکھا۔
عورت کے مرد سے 4 رشتے ہیں، 5واں رشتہ نہیں، دھوکہ ہے۔ عورت جب تک چھپی ہوئی ہے تب تک متاثر کن لگتی ہے، اور جب وہ خود کو سر عام کر دے تب وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جسے ہر کوئی ضرورت کے وقت استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ عورت جب تک حد میں رہتی ہے تو انمول، اور جب حد پار کر لے تو بے مول۔ جب کوئی عورت یہ کہے دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تمام مردوں کو آزمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ عورت اگر بسنا چاہتی ہے تو جھونپڑی میں بھی خوشی خوشی رہ لیتی ہے، اور اگر نہ رہنا چاہے تو محلوں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ بانو قصیہ کہتی ہیں، ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو خود محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہے، اور اگر پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ ایک عقل مند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے عورت، مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، عزت، محبت، خوشی سب دگنا کر کے دیتی ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ اور معاشرہ اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات و ہمت پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا ہے، عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ ایک اچھی عادت کی مالک، نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عورت کا خمیر ایسی مٹی سے اٹھا ہے کہ وہ باہر کی فضا میں جتنی اونچی اڑان بھر لے، اس کی روح کو سکون گھر کی 4 دیواری میں ہی ملتا ہے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ تو اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی حیا اور پردہ ہے۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید لوگ عورت کو اس لیے کمزور سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے اپنے گھر کو جنت بنا سکے۔
مرد اور عورت کی سوچ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت کا ساتھ بھی سوچ لیتی ہے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیش قیمت خیال کرتے ہیں۔ عورت اپنا وجود بھلا کر ہر ایک کردار نبھاتی ہے، کیسے کریں شکریہ اس کا جو گھر کو گھر بناتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔